ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹرائیبیونل میں مقرر کرنے سے متعلق صدارتی آرڈیننس چیلنج، غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے کر آرڈیننس کا اطلاق روکنے کی اپیل۔ شہری مشکور حسین نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرا دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے۔ ٹرائیبیونل مقرر کرنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس لیے اس آرڈیننس کا اطلاق الیکشن 2024 پر نہیں ہو سکتا۔ عدالت آرڈیننس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے درخواست کے حتمی فیصلے تک آرڈیننس کا اطلاق روکے۔ الیکشن ٹرائیبیونلز میں ججز کی تعیناتی کے اس اہم ترین معاملے پر پیر کے روز قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے 2 آرڈیننس جاری کیے۔ ایک آرڈیننس کے تحت نیب ریمانڈ کی مدت 14 دن سے بڑھا کر 40 دن کر دی گئی اور دوسرے آرڈیننس کے ذریعے الیکشن ٹرائیبیونل سے متعلق قانون میں بڑی تبدیلی کر دی گئی۔ اس صدارتی آرڈیننس کے تحت الیکشن کمیشن کو الیکشن ٹرائیبیونلز میں اپنی مرضی کے ریٹائرڈ جج تعینات کرنے کا اختیار بھی دے دیا گیا۔ آرڈیننس کے نوٹیفیکیشن کے بعد الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے مشاورت کی پابندی سے بھی آزاد ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن اب زیر سماعت پٹیشنز کو دوسرے ٹرائیبیونلز میں منتقل بھی کر سکے گا۔ حالیہ آرڈیننس کے بعد الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 140 کو اس کی پرانی حالت میں بحال کر دیا گیا ہے۔ اگست 2023 سے پہلے سیکشن 140 میں الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تھا کہ وہ حاضر سروس کے علاوہ ریٹائرڈ ججز کا بھی تقرر کر سکتا تھا اور صرف حاضر سروس جج کے معاملے پر متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری تھی، مگر پھر پارلیمنٹ نے کمیشن کے اس اختیار کو تبدیل کر دیا تھا اور اب صدارتی آرڈیننس سے اس سیکشن کو ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ صدارتی آرڈیننس کی منظوری کے 2 دن بعد یعنی کہ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو حکم جاری کیا کہ 1 ہفتے کے اندر 6 ججز کا بطور الیکشن ٹرائیبیونل تقرر کیا جائے۔ سلمان اکرم راجہ اور عمر ہاشم کی درخواستوں پر تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا کہ جب تک چیف جسٹس بھجوائے گئے ناموں کی فہرست واپس نہیں لیتے الیکشن کمیشن کوئی اور ٹرائیبیونل تشکیل نہیں دے سکتا۔ درخواست میں عدالت سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن نے سندھ اور خیبر پختونخوا میں 5 اور بلوچستان میں 3 الیکشن ٹرائیبیونلز تشکیل دیے ہیں، مگر پنجاب کے لیے فقط 2 الیکشن ٹرائیبیونلز قائم کیے گئے ہیں۔ الیکشن ٹرائیبیونلز میں پنجاب کی قریباً 450 حلقوں کو دیکھنے کے لیے فقط 2 جج تعینات تھے اور اب یہ تعداد بڑھا کر 9 کی جا رہی ہے۔ درخواست پر عدالت پنجاب میں اضافی ٹرائیبیونلز کے ججز تعینات کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا کہ الیکشن کمیشن کا 26 اپریل کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی اور اختیارات سے تجاوز ہے اور اگر الیکشن کمیشن عدالتی حکم کے باوجود الیکشن ٹرائیبیونل کا تقرر نہ کرے تو معاملے کو چیف جسٹس کے سامنے پیش کیا جائے۔ فیصلے میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ ٹرائیبیونل کے معاملے میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو الیکشن کمیشن پر برتری حاصل ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اس حکم کے بعد الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ میں ٹرائیبیونلز کے معاملے پر سنگین ڈیڈ لاک پیدا ہوا اور آج بھی قائم ہے اور حکومت اس وقت صدارتی آرڈیننس کے دفاع میں الیکشن کمیشن کو بااختیار سمجھ رہی ہے۔ وزیر قانون کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ 1998 میں مرحوم علی کیس میں بھی یہ اصول طے کر چکی ہے کہ آرٹیکل 225 کے تحت الیکشن ٹرائیبیونلز کیسے بنیں گی، یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے۔ دیکھیے، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، ہمیشہ سے رہا ہے۔ آرٹیکل 225 کے جو ٹریبیونلز ہیں یہ کیسے بننے ہیں، کس طرح سے بننے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ اسی طرح آپ اگر آرٹیکل 219 پڑھیں گے، 222 پڑھیں گے، اس میں بالکل کلیئرٹی ہے کہ یہ ٹوٹل جو معاملہ ہے یہ لا میکنگ کے ذریعے ہونا ہے اور یہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ قانون جب بنتے ہیں یا امینڈ ہوتے ہیں تو ان میں آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں اور بہتر ہو جائے گا۔ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے، مگر دوسری طرف اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے صدارتی آرڈیننس کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے خیبر پختونخوا اسمبلی سے آرڈیننس کے خلاف قرارداد منظور کی اور اسے دھاندلی شدہ حکومت کے بچاؤ کا حربہ قرار دیا ہے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے الیکشن ترمیمی آرڈیننس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی حرکتیں فیصلوں کو طول دیتی ہیں اور شفافیت کے خاتمے کے سوا کچھ نہیں۔ اس کالے قانون کو اکثر مسترد کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ عام انتخابات میں اس سے 90 جیتی ہوئی نشستیں چھینی گئیں۔ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں فارم 45 اور 47 میں واضح فرق کو لے کر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ تحریک انصاف الیکشن ٹرائیبیونلز میں ان نتائج کو چیلنج کر کے اپنی سیٹیں واپس لینے کی خواہش مند ہے اور اگر ٹرائیبیونل سے نشستیں واپس تحریک انصاف کو مل جاتی ہیں، پہلے تو گو کہ ٹرائیبیونلز بننی ہوں گی اور ججز کو بیٹھنا ہوگا، حکومت کو عددی برتری کے خطرات بہرحال لاحق ہو سکتے ہیں۔ تحریک انصاف اس لیے اس آرڈیننس کو بدنیتی پر مبنی قرار دے رہی ہے۔ پنجاب کے لیے صرف 2 ٹرائیبیونلز ایسا کیوں بات کریں گے؟ ہمارے ساتھ سینٹرل وائس پریزیڈنٹ PMLN، فارمر فیڈرل منسٹر فارن افیئرز، ڈیفنس اینڈ انرجی خرم دستگیر خان صاحب موجود ہیں۔ خرم صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔